الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم۔ سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ 14ویں رکوع کی 234 نمبر آیت ہے اس سورت کی 14ویں رکوع کے اندر۔ یہاں سے اس عورت کی عدت کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا خامد فوت ہو جائے۔ آزاد عورت جس کو ایام آتے ہوں اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت آپ نے سنی کہ 3 حیض ہیں، 3 حیض ختم ہونے پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ جو باندھی ہے اس کی عدت 2 حیض ہے، اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو یہاں سے اللہ پاک ان عورتوں کی عدت کا بیان فرماتے ہیں جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے رضاعت کے احکام آپ نے سماعت فرمائے، اور پھر طلاق کا سلسلہ، یہی مسائل جو ہے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہاں سے وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، یہاں سے جو ہے یہ طلاق ہی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آگے رکوع تک جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم۔ اچھا، آپ نے یہ بھی سنا کہ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، اور ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ طلاق رجعی، اصل طلاق دینے میں بہتر طریقہ جس کی تعلیم شریعت نے دی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو طلاق نہ دی جائے، آپس میں سمجھوتا کیا جائے، غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، آپس میں بیٹھ کر معاملات ٹھیک کیے جائیں۔ نہ ہو تو اپنے ہی خاندان، ایک خاندان لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے، آدمی کی طرف سے، عورت کی طرف سے حکم بنائیں، اور پھر آپس میں جو ہے وہ جو فیصلہ کریں۔ لیکن نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ کسی طرح نباہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر طلاق رکھی ہے۔ وہ بھی یہ ہے کہ ایک طلاق دو جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، وہ بھی طہر میں دو، اس طہر میں دو جس میں صحبت نہ ہو، حیض کی حالت میں نہ دو، اسی طرح غصے کی حالت میں نہ دو، اس سے منع کیا۔ لیکن اگر کوئی دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی عدت طلاق رجعی اصل یہ 1 طلاق دی جائے، اور زیادہ سے زیادہ نوبت آئے تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے، 3 تک نہ پہنچے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان 1 طلاق دیتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا غصہ دور ہو سکتا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، آپ کو کیا پتہ، شاید اس میں اللہ کوئی خیر کی نئی بات پیدا فرما دیں، آپ نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک دم 3 دے کر
بالکل یہ فارغ ہو جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ اصول بیان کیا کہ اگر نوبت آئے تو ایک دفعہ دو، پھر یہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ عدت کے اندر تم دوبارہ رجوع کر سکتے ہو بغیر نکاح کے، اور اگر عدت گزر گئی، عدت کے بعد نیا نکاح اور نئے مہر کے ساتھ دوبارہ تم رجوع کر سکتے ہو، تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے۔ سمجھ آئی؟ طلاق رجعی، 3 حیض اس کے گزر گئے، اس کے نکاح سے وہ نکل گئی، اس کو اختیار ہے وہ جہاں چاہے نکاح کرے، لیکن اگر اسی خاوند کے پاس، خاوند راضی ہے، بیوی بھی راضی ہے، اور وہ اس کے پاس آنا چاہتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اثر نو نکاح ہوگا، اس کو کسی اور جگہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، نکاح نئے سرے سے اور مہر نئے سرے سے ہوگا۔ طلاق بائن میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن طلاق مغلظہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہ قرآن نے بیان کیا۔ اگر اس نے تیسری بھی دے دی، اب اس کے لیے وہ حلال نہیں، جب تک کہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے اور پھر وہاں سے اسے طلاق نہ ہو جائے، اس وقت تک پھر پہلے خامند کے لیے وہ حلال نہیں۔ تو یہاں سے وہ عورتیں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور عدت کے اندر عورت بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، اسی طرح اچھے کپڑے جو ہے وہ رنگین اس طرح کے وہ نہیں پہن سکتی، اسی طرح عدت اس کو خامد ہی کے گھر میں گزارنی ہوگی، اور دوران عدت نان نفقہ اور گھر سب کچھ جو ہے یہ خامد کے ذمہ ہوگا۔ تو یہ تو ان کا ہے جن کے خامد فوت نہ ہوئے ہو، لیکن جن کے فوت ہو گئے تو عدت جو ہے وہ وہیں گزارے گی، خامد کے گھر میں 4 ماہ 10 دن۔ اس دوران اسے نکاح کا صراحتاً پیغام نہیں دیا جا سکتا، اور نکاح بھی وہ نہیں کر سکتی، کوئی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کا ارادہ کرے تو خاندان والے یا جو لوگ ہیں جو آپس میں جو خاندان والے ہیں جو وراثت کے حقدار ہیں وہ انہیں منع کریں گے، روکیں گے۔ عدت کے اندر صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، ہاں اشارتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اسی کا ذکر ہے، والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، کس سے؟ نکاح سے اور بناؤ سنگھار سے۔ 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے وعشرہ اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ، پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، یہ عدت 4 مہینے 10 دن ہو گئے، اب اسے اختیار ہے، وہ نکاح کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تم اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ نہیں کہ آج کل کے دور میں جس طرح کوئی جاہلیت ثانیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کیا تھی اس کو نکاح کرنے کی، ابھی خامن گیا اور پھر اتنی جلدی اس نے نکاح کر لیا، یا یہ ہے کہ وہ نکاح سے روک دیتے ہیں کہ نکاح نہ کرو، بچوں کی پرورش کرو۔ تو قرآن کہتا ہے نہیں، صرف عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، اور اگر وہ حمل سے ہے تو اس کی مدت وضع حمل تک ہے، جب وضع حمل ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اور اگر حمل سے نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو وہ روکے رکھے گی۔ جب عدت پوری ہو گئی، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں اس بارے میں جو کچھ وہ اپنے حق میں کارروائی کریں، بالمعروف، شرعی طریقے کے مطابق، یعنی شریعت نے جو حکم دیا ہے، جو اجازت دی ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم انہیں روک نہ سکو، ان کے ساتھ تعاون کرو، لیکن اگر عدت کے اندر وہ نکاح کریں، لیکن اگر تم نہیں روکو گے تم بھی گنہگار ہوگے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کاموں سے، اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے میں اشارتاً کوئی بات کہہ دو، صراحتاً نہیں کہنی، اشارتاً، اشارہ کر سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے۔ کوئی عورت بیوہ ہوئی، اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے میں اس سے نکاح کروں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ صراحتاً، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا تم میرے ساتھ نکاح کرو، صراحتاً نکاح کا پیغام یا صراحتاً نکاح کی گفتگو کرنا یہ جائز نہیں، اور نہ ہی نکاح کا ارادہ کرنا، نکاح اس عدت کے اندر کرنا یہ جائز ہے، یہ بھی جائز نہیں۔
ہاں اشارتاً کیا ہے؟ یہ ہر قوم میں اپنا ایک رواج ہوتا ہے، ایسی بات کہہ دینا جس سے وہ سمجھ جائے. یا جیسے انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ایک نیک عورت سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کا پیغام دے دے. جب مجھے کسی ایک اچھی عورت سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، اشارتاً پیغام دے سکتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اشارتاً تم کوئی بات جو ہے وہ کہہ دو. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے ہی دل میں چھپا کے رکھو، یعنی نکاح کا ارادہ ہے تم اپنے دل میں ہی چھپا کے رکھو، پھر بھی کوئی حرج نہیں. لیکن انسان کیونکہ جلد باز ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس کو بھی کوئی اور نکاح کا پیغام دے دے، اس لیے وہ کہتا ہے میں دے دوں، پہلے میرا پیغام نکاح چلا جائے. تو یہ کہا کہ اگر یہ صورت ہے تو پھر اشارتاً دے سکتے ہو، صراحتاً نہیں. سمجھ آ گئی؟ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتے ہیں کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم جو ہے وہ ذکر کرو گے، اس لیے کیا کرو؟ ولیکن لا تواعدوہن سرا، ان سے چھپ کر وعدہ مت کرو. یہ نہیں کہ چھپ کر جو ہے الگ سے جا کر جو ہے تم نے جو ہے ان سے وعدہ کر لیا میں تم سے شادی کروں گا، یہ غلط ہے. ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، اس کی اجازت ہے کہ تم کوئی بات جو ہے وہ شرعی قاعدے کے مطابق کہو. وہ کیا ہے؟ اشارتاً کہہ دو، جس کا بھی ذکر ہوا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کے تعلق کا قصد اور ارادہ مت کرو. کب تک؟ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ وہ نوشتہ اپنی مدت انتہا کو نہ پہنچ جائے، یعنی وہ عدت اپنی انتہا تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک نکاح کا پیغام نہ دو اور نکاح کا ارادہ بھی مت کرو، صراحتاً نکاح کا پیغام. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ سے تو کوئی دل میں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ جانتے ہیں. فاحذروا، اس لیے اس اللہ سے ڈرو، اور کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والے بڑے بردبار ہیں. یعنی انسان توبہ کرے، گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، بخش دیں گے. حلیم، اور اگر اس کے خلاف کیا اور اگر اللہ کی پکڑ نہ آئی تو یہ نہ سمجھو کہ اب اللہ چھوڑ دیں گے. حلیم، اللہ بردبار ہیں. دنیا میں تو اللہ نہیں پکڑتے لیکن آخرت میں سزا دیں گے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. اچھا، یہاں دو صورتوں کا بیان ہو رہا ہے ان دو آیتوں میں، کہ انسان ایجاب و قبول کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، لیکن اس وقت وہ مہر مقرر نہیں کرتے. نکاح کے وقت، عقد کے وقت، ایجاب و قبول کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے مہر بعد میں کر لیں گے، مقرر کر لیں گے، اس وقت صرف نکاح پڑھائیں، بعد میں ہم کر لیں گے. ہوتا ہے اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ نکاح کے وقت، عقد کے وقت، ایجاب قبول کے وقت مہر تم نے مقرر نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد خلوت صحیحہ یا صحبت نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، پھر کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا، لیکن پھر جیسے نکاح ہو جاتا ہے 5 مہینے پہلے کوئی کر لیتا ہے، کوئی 4 مہینے پہلے، نکاح پہلے کر لیتے ہیں، اور رخصتی جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں. خلوت صحیحہ یعنی کہ ان دونوں کا، میاں بیوی کا، ایسی جگہ اکٹھا ہونا جہاں ان کی آپس میں قرابت سے کوئی دوسری چیز مانع نہ ہو، یعنی وہ آپس میں مل سکنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، یہ ہوتی ہے خلوت صحیحہ. یا صحبت، انسان اس کے قریب چلا گیا، بیوی کے قریب، یہ ہوتی ہے. اس سے پہلے نکاح ہوا ہے لیکن یہ نوبت نہیں آئی، طلاق ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں کوئی مہر واجب نہیں، اس صورت میں مہر نہیں دینا پڑے گا. کیوں؟ مہر مقرر نہیں ہوا اور آدمی نے استفادہ نہیں کیا، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، وہ تو مہر سے آزاد ہے، مہر کوئی نہیں، لیکن اپنی وسعت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گا، یہ اس کے ذمہ ضروری ہے. اس کو چاہے کتنا دے. حضرت حسن بصری، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی
طلاق کا واقعہ پیش ہوا، انہوں نے اپنی بیوی کو 20,000 درہم اس وقت کے دیے. اس وقت 20,000 بہت بڑی چیز تھی. تو اسی طرح کسی نے 500 درہم دیے، اور بعض جو ہے وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے نکاح کیا. ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کا نکاح ہوا اور پھر بیوی سے ان کی نہیں بن سکی. بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، بڑے دیندار تھے. تو انہوں نے اپنے خسر کو بلایا اور یہ کہا کہ آپ کی بیٹی کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے وہ سامنے رکھ دی جو بھی تھی. تو وہ چیزیں وہ تھیں کہ ان کی اصلاح وہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو بیٹی کے والد تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح کریں، اس سے طلاق دے گئے. تو انہوں نے ایک طلاق دے دی، طلاق رجعی. اور طلاق دینے کے بعد وہ خود وہاں سے مسجد میں چلے گئے، اور پھر بیوی وہاں رہی. یعنی جب عدت ہوگی، طلاق ہوئی، اب عدت گزارے گی شوہر کے گھر میں. اب یہ نہیں کہ وہ اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کریں پھر رہ سکتے ہیں. تو وہ مسجد میں چلے گئے، عدت پوری ہو گئی. تو وہ گھر میں آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی گھر میں سے جو تم لے جانا چاہو لے جا سکتی ہو. اب پردے میں تھی، اجنبی ہو گئی. اس گھر میں جو کچھ ہے، جو کچھ تم لے جانا چاہو لے جا سکتی ہو. وہ سارا کچھ اٹھا کر لے گئی، ایک ماچس بھی اس نے گھر میں نہیں چھوڑی. تو ان کے خسر نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ہفتہ 10 دن کے بعد آپ پھر دوبارہ آئیں میرے پاس. وہ پھر دوبارہ گئے تو انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح ان سے کیا، اور پھر وہ آخر تک ان کے پاس رہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو دو، کچھ نہ فائدہ کچھ نہ کچھ پہنچاؤ. یہ تو اس صورت میں بھی ہے نا کہ احسان ہے، اسرحوہن بمعروف. جن کا مہر بھی مقرر ہے، ان کا مہر بھی دیا ہے، لیکن رخصتی کے وقت ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دو. اب ان سے ایک بیٹی بھی ہو چکی تھی. تو اس طرح یہ ہے کہ رخصتی کے وقت کچھ نہ کچھ انسان دے. کتنا دے سکتا ہے؟ اپنی وسعت کے مطابق، مرد کی جو وسعت ہے اس کے مطابق دے. اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء. تم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی مہر کے دینے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر تم عورتوں کو طلاق دو. ایسی حالت میں لم تمسوہن، کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفردوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. تو اس صورت میں کیا؟ تمہارے اوپر کوئی مہر نہیں. ہاں، ومتعوہن، ان کو فائدہ دو. کتنا دو؟ علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے. وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے. جو وسعت والا ہے اس کی اپنی حیثیت کو دیکھا جائے گا، جو تنگ دست ہے اس کی اپنی حیثیت کو دیکھا جائے گا. اور کم سے کم 4 کپڑے ہیں، ایک دوپٹہ، ایک قمیص، ایک پاجامہ، اور ایک بڑی اوڑھنی چادر جس سے وہ پردہ کر سکے. یہ کم سے کم مقدار ہے، اتنی تو دینی ہی دینی ہے. اس سے زیادہ وسعت جتنی آپ چاہیں دے سکتے ہیں. مطلب وہ دے سکتا ہے جس نے طلاق دی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کا کہنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی جس نے اس طرح کی کارروائی کی ہے تو اس کے وہ دے سکتا ہے. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا، یہ نفع اٹھانا ہے، نفع دینا ہے، بالمعروف، شرعی قاعدے کے مطابق. حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے احسان کرنے والوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. اچھا، یہ پہلی صورت کیا تھی کہ نکاح ہوا ہے، نکاح کے وقت کیا ہے؟ مہر مقرر نہیں ہوا. پھر اس صورت میں کیا ہے؟ مہر ذمے میں نہیں ہے لیکن کچھ اس کو دیں گے ضرور. دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا ہے، اور مہر جو پہلی صورت ہے مہر مقرر نہیں ہوا لیکن خلوت بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، پھر طلاق ہوئی. یہ یاد رکھنا ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. اگر ہو گئی تو پھر احکام الگ ہیں. خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو پھر کوئی مہر نہیں ہے. اچھا، نکاح ہو گیا اور مہر بھی مقرر ہو گیا، مطلب 1 لاکھ روپیہ مہر رکھ دیا، مہر مقرر ہو گیا، لیکن خلوت نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، قربت نہیں ہوئی. اس سے پہلے طلاق کی نوبت آئی تو پھر کتنا مہر ہوگا؟ پھر آدھا مہر ہوگا. جتنا مقرر کیا پھر آدھا ہوگا. 1 لاکھ مقرر کیا تو 50,000 جو ہے وہ دینا پڑے گا. اس آیت میں اس کا ذکر ہے. پھر اس میں 2 صورتیں ہیں. اب عورت چاہے تو وہ 50,000 جو آدھا ہے وہ بھی نہ لے، معاف کر دے، کہ ٹھیک ہے میں نہیں لیتی، کوئی عرض نہیں، اس نے معاف کر دیا، اس کا حق تھا. اور اگر خامد پورا کا پورا اس کو دے دے، 1 لاکھ دے دے، قرآن کہتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے.
یہ کہ ہے تو اس کے ذمے آدھا دے گا. عورت اگر آدھا نہ لے وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مرد جو ہے وہ یہ کہتا ہے جتنا لاکھ مقرر ہوا میں لاکھ ہی دیتا ہوں، وہ لاکھ ہی لے لے، تو قرآن کہتا ہے یہ زیادہ اچھا ہے. اس آیت میں اس کا ذکر ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو قبل اس کے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے ہی تم انہیں طلاق دو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا ہے، یعنی آدھا دینا پڑے گا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی عورت جو ہے وہ اپنا وہ آدھا بھی معاف کر دے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی خامد، وہ معاف کر دے. معاف کیسے کر دے؟ یعنی یہ ہے کہ جو پورا کا پورا ہے وہ کہے میں پورا ہی دے دیا. عام عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ جب نکاح کرتے تو نکاح کے وقت ہی جو مہر ہوتا اسی وقت وہ ادا کر دیتے تھے، یعنی جتنا مہر تھا اسی وقت وہ ادا کر دیتے. اب وہ سارا کا سارا بیوی کے پاس چلا گیا. اب خلوت سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی، مہر تو اس کے پاس چلا گیا ہے، اب وہ آدھا واپس کرے گی. اب اس کے ذمے کیا ہے؟ آدھا واپس کرے، آدھا خود رکھے. لیکن اگر خامد یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ جو سارا کا سارا ہے وہ سارا ہی رکھو، یا یہ ہے کہ بیوی وہ سارا کا سارا واپس کر دے، اپنا 500 بھی، اپنا 50,000 بھی، اپنا آدھا وہ واپس کر دے تو ٹھیک ہے، یا خامد سارا چھوڑ دے. تو قرآن میں یہ آتا ہے الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ ہے کہ وہ شخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خامد ہے. ایجاب و قبول اس کے ذمے، اسی طرح نکاح کا ختم کرنا بھی اس کے ذمے ہے. وان تعفوا اقرب للتقوى، اور اگر تم معاف کر دو یعنی سارا ہی دے دو اس کو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس میں تمہارا بڑا پن ظاہر ہوتا ہے اور اس میں احسان ہوتا ہے دوسروں پر، اور یہ اس میں اجر اور ثواب بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے احسان کو مت بھولو. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات، اس لیے نماز کی پابندی رکھو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، اور بالخصوص درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ. یہاں سے نماز کا ذکر ہے، نماز کی حفاظت، اور پھر اگلی آیت میں پھر جو ہے اسی طرح مطلقہ کا ذکر ہے، متوفی جس کا خامد فوت ہو جائے ان عورتوں کا ذکر ہے. اسلام سے پہلے کیا حکم تھا، پھر اب کیا حکم ہے، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی آیات کے ساتھ اگلے درس میں جو ہے وہ بیان کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. پچھلے درس میں ساتھیوں نے یہ پوچھا تھا کہ بھائی جو قرآن پاک کی آیت تھی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. یہ بات ساتھیوں نے سوال کیا تھا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، عدت ان کی گزر گئی، اس کے بعد اگر وہ خامد راضی ہو، بیوی راضی ہو، آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ طلاق رجعی کا حکم تھا، میں نے بیان کر دیا تھا، میرا حال سب نے سنا تھا. تو یہ طلاق رجعی، کیونکہ طلاق رجعی میں جب مدت گزر جاتی ہے تو پھر نکاح کی تجدید اور مہر کی تجدید ہوتی ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی بہن کا نکاح کیا تھا تو ان کو بھی طلاق رجعی ہوئی تھی، تو اسی لیے یہ آیت اسی واقعے میں نازل ہوئی. تو انہوں نے پھر اس آیت کے نزول کے بعد اپنی بہن کا نکاح ان سے دوبارہ کر دیا.